سورۃ بقرہ 146 اور 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ کتاب کو، کما یعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں کس کو؟ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ الحق، حق ہے، من سے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ، پس تو ہرگز نہ ہونا، من الممترین، شک میں پڑھنے والوں میں سے۔ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب توریت دی، وہ اس کعبہ کو، پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے، جو کہ کعبہ کی تبدیلی پہ مختلف قسم کے اعتراض کھڑا کر رہے تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یوں پہچانتے ہیں اس بات کو کہ کعبہ ہی اول قبلہ ہے، اور وہی ہر نبی کا قبلہ تھا، اور وہی تمام امت مسلمان کا رہے گا، جیسے اپنے بیٹوں کو۔ پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کے بات کو چھپاتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی انا، اپنی ضد، اپنی سرکشی، اپنا تکبر، اپنی سیٹ، اپنی گدی، بہت سی چیزیں، اپنا نام، اپنی شہرت، اپنی جاہ، حب مال۔ یہ طویل کعبہ کا حکم جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دیا گیا بالکل درست ہے، اور اللہ نے کہا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راضی کرتے پھریں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پہ سمجھوتا کریں، جیسے کہ پچھلی آیت میں نے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو علم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس پر سختی سے کارآمد ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عربوں میں یہ محاورہ ہے کہ جس چیز کے متعلق نہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، انہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو، یعنی اپنی اولاد کے بارے میں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ علماء یہود نصارہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی امت اور ملت ہونے کا یہ دم کرتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اسے ہی قبلہ مقرر کیا تھا، اور بیت المقدس تو 1300 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا ذکر نہ کہیں توریت میں موجود تھا اور نہ ہی انجیل میں۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ قبلہ اول اور حقیقی قبلہ کعبہ ہی ہے، لیکن وہ یہ بات عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ اصل کیا ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں نا کہ بہت سے ہمارے یہاں ایسے عقائد ہیں، ایسے مذاہب ہیں، ایسے فرقے ہیں، ایسی جماعتیں ہیں جنہیں آپ علماء سو کہہ سکتے ہیں۔ علماء حق کی بات نہیں کر رہی میں تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں۔ علماء سو ہیں جو صرف اپنی گدی، اپنی جانشینی، اپنی خلافت، اپنی روزی روٹی کے چکر میں اور اپنی شہرت، بہت کچھ ملتا ہے۔ نام نہیں میں لینا چاہتی، لیکن آپ اتنا ہی دیکھ لیں کہ بہشتی دروازہ جو دنیا میں انہوں نے بنا رکھا ہے، اس کو کھولنے کی بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں اتنے کروڑ دیں گے تو ہم کھولیں گے، اور کچھ عرصے بعد یہ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ فرشتوں کو حکم ہو کہ دروازہ کھول دو، جب آسمان پہ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے اللہ ہم سب کو لے کے جائے، تو نعوذ باللہ کو انکار کر سکتے؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟
اور کیوں نہیں اس کو چھوڑے، کیونکہ کروڑوں روپے ہر سال ملتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی ہماری یہاں جگہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ہم بہت سے ایسے تہوار اور ایسے رسومات توہماتوں میں لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں۔ مثلا ہم کل جمعراتیں چلیس میں ان میں کیوں الجھائے رکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے۔ پھر ہم زیارتوں کے چکر میں، پھر ہم چڑھاووں کے چکر میں چادر چڑھاؤ اور دیا جلاؤ اور بکرا چڑھاؤ اور مرغی چڑھاؤ، یہ سب کیا ہے؟ ان کے عقائد کیوں خراب کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے مرید بنے رہے اور اپنی کمائی حلال کی لا کے ہم پہ حرام لوٹاتے رہے۔ بہرحال اس موضوع سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ عوام پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ طویل قبلہ کا حکم جو تمہارے رب کی طرف سے بالکل درست ہے، یعنی مسلمان جس ملک میں بھی ہوں گے وہ کعبہ ہی کی طرف رخ کریں گے، اور حقیقی قبلہ وہی ہے، اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اس طرح کعبہ کی سمتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، کسی ملک سے کعبہ مغرب کی جانب ہوگا، کسی سے مشرق کی طرف، اور کسی سے شمال یا جنوب کی طرف سے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ورنہ اس بات میں شک کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا تو یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں شک کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے، جس میں آئندہ کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ قبلہ خانہ کعبہ مکہ اس دنیا کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، تو آپ جدھر بھی ہو منہ ادھر کرتے ہیں، اس لیے کبھی یہ مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کو یہود و نصارہ جانتے تھے، لیکن وہ چھپاتے تھے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے، اور یہ حق تھا ان کے رب کی طرف سے۔ کہا کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ان کی آج کے دور میں بھی وہ اس طرح کی من گھڑت باتیں، اس طرح کی شوشے چھوڑتے ہیں کہ انسان ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ اور ایسے ہماری یہاں فرقے اور جماعتیں جو دین میں ہمارے خلل ڈالتے ہیں، انہیں پرموٹ ابھی بھی یہود اور نصارہ ہی کرتے ہیں۔ ان کی مرضی کے فتوے دینا، ان کی مرضی کے مطابق لے کے چلنا دین کو، ان کی مجالس میں بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ ابھی بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آتے اور علماء سو کو گھیرتے ہیں، انہیں لالچ دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنا ان کے لالچ میں دین میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ علماء حق تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کو خطرہ بھی علماء حق سے ہی ہوتا ہے، ڈر بھی علماء حق کا ہی ہوتا ہے۔ علماء سو سے جن میں بدعات کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، بدعتی لوگ، شرک کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، دین کو باجے گاجے قوالیوں میں ڈھونڈنے والے لوگ آ جاتے ہیں، گھنگرو باندھ کے درگاہوں پہ ولیوں کی قبروں پہ ناچنے والے لوگ آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو علماء حق سے، ان لوگوں سے کہ جو صحیح دین پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شکوک سے، شبہات سے محفوظ رکھے، کامل یقین کے ساتھ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کرے، ہمارا ایمان پہ ہماری زندگی گزرے، اور بہترین ایمان کی حالت میں ہمیں رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔